کچن میں سے اچانک دھم کی آواز آئی۔ سب گھبرا گئے۔ اندر سے دھوئیں کے ساتھ آواز آئی، بچاؤ امی۔ سیما بیگم دوڑتی ہوئی کچن میں پہنچی۔ پیچھے وقار صاحب بھی آ گئے۔ دیکھا تو شعلے بھڑک رہے تھے اور بیچ میں سمرا کھڑی تھی۔ اللہ کا شکر تھا کہ کچن میں وینٹیلیٹر چل رہا تھا اور بڑی جالیاں لگی ہوئی تھیں، اس لیے آگ زیادہ نہیں پھیل سکی۔ سمرا بال بچ گئی، لیکن حقیقت یہ تھی کہ سیما بیگم نے یہ پلان اپنی بہو صدف کے لیے بنایا تھا۔ سیما بیگم وقار صاحب کی دوسری بیوی ہیں۔ جب علی صرف 3 سال کا تھا تو اس کی سگی ماں کا انتقال ہو گیا تھا۔ وقار صاحب نے بیٹے کی پرورش کے لیے سیما بیگم سے شادی کر لی۔ سیما بیگم نے علی کی تربیت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ شادی کے 1 سال بعد ان کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام سمرا رکھا گیا۔ علی اور سمرا دونوں بہن بھائیوں میں بہت محبت تھی۔ علی نے پڑھ لکھ کر باپ کا کاروبار سنبھال لیا۔ یونیورسٹی کے زمانے میں علی کو ایک لڑکی صدف پسند آ گئی۔ باپ کی رضامندی اور بہن سمرا کے اصرار پر علی نے صدف سے شادی کر لی۔ صدف کا تعلق ایک متوسط گھرانے سے تھا، مگر وہ دل کی بہت اچھی تھی۔ گھر میں نوکر چاکر ہونے کے باوجود وہ خود سب سے پہلے اٹھتی، سب کے لیے بیڈ ٹی بناتی، سسر وقار صاحب کو دیتی، نند سمرا کو دیتی اور ساس سیما بیگم کے کمرے میں پہنچاتی۔ اسے کھانے پکانے کا بہت شوق تھا، اس لیے کچن کا کام بھی خود کرتی۔ سیما بیگم کے دل میں ایک اور خواہش تھی۔ وہ چاہتی تھیں کہ ان کی بھانجی صبا جو امریکہ میں رہتی ہے وہ علی سے بیائی جائے۔ ان کا کہنا تھا، علی کاروبار کا اکلوتا وارث ہے، میری بھانجی آئے گی تو عیش کرے گی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ صدف نے سب کا دل جیت لیا ہے تو ان کے دل میں حسد پیدا ہو گیا۔ انہوں نے سوچا صدف کو راستے سے ہٹا دیتی ہوں۔ اسی لیے ایک رات انہوں نے چپکے سے کچن کا گیس کا پائپ ڈھیلا کر دیا۔ اگلی صبح صدف کی طبیعت خراب تھی۔ علی نے اسے سختی سے کہا، آج تم آرام کرو، کچن میں مت جانا۔ سمرا کا پیپر تھا، وہ فجر سے پہلے اٹھ گئی اور سوچا بھابھی کی طبیعت ٹھیک نہیں، آج میں ہی سب کے لیے چائے بنا دیتی ہوں۔ جیسے ہی اس نے چولہا جلایا، دھم کی آواز آئی اور آگ بھڑک اٹھی اور وہی حادثہ ہو گیا۔ اس رات جب سب سو گئے تو سمرا نے اپنی ماں سے پوچھا، امی سچ بتائیں یہ کیسے ہوا؟ سیما بیگم کا دل بھر آیا، رو کر بولی، بیٹا مجھے معاف کر دو، میں صدف کو مارنا چاہتی تھی، مجھے لگا میری بھانجی آئے تو گھر کی وارث بنے، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ اگلی صبح سیما بیگم نے سب کے سامنے صدف سے معافی مانگی۔ کہا، بیٹی تم نے اس گھر کو جوڑ کر رکھا ہے، تمہاری وجہ سے آج ہمارے گھر میں سکون ہے، اگر میری بھانجی صبا ہوتی تو ہمارا گھر کبھی ایسا نہ ہوتا۔ صدف نے مسکرا کر ان کا ہاتھ تھام لیا اور کہا، امی بس اب پرانی باتیں بھول جائیں۔ 5 سال بعد اب گھر میں رونق ہی رونق ہے۔ صدف اور علی کا 5 سال کا بیٹا احمد ہے۔ احمد اپنی دادی سیما بیگم کے ساتھ سب سے زیادہ اٹیچ ہے۔ صبح اٹھ کر سب سے پہلے دادی کے پاس دوڑ کر جاتا ہے اور کہتا ہے، دادی اٹھیں چائے پئیں۔ سمرا کی بھی شادی ہو چکی ہے، وہ ہر ہفتے میکے آتی ہے اور بھابھی صدف کے گلے لگ کر کہتی ہے، بھابھی آپ کی وجہ سے ہمارا گھر جنت بن گیا۔ وقار صاحب پوتے کو کندھے بٹھا کر سارا دن گھماتے ہیں اور سیما بیگم وہ اب روز دعا کرتی ہیں، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے صدف جیسی بیٹی دی۔ اب یہ گھر صرف دولت کا گھر نہیں ہے، یہ محبت، معافی اور دعاؤں کا گھر ہے۔